السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن والاه اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السابقون الاولون من المہاجرین۔ آپ سبھی کا اشر مبشرہ کی سیریز میں استقبال کرتا ہوں۔ اشر مبشرہ کے حوالے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد جس کا مقام، جس کا رتبہ، جس کی شان، جس کی منقبت، جس کی فضیلت آتی ہے، وہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ہے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ صحابہ کی فہرست میں، صحابہ کے ناموں میں ایک نام ہے جو شجاعت سے، متانت سے، ذہانت سے، طاقت سے، روبداری سے اپنے آپ میں ایک مثال ہے۔ عمر جیسے طاقت میں، عمر جیسی بہادری میں، عمر جیسی شجاعت میں، عمر جیسی ذہانت میں، عمر جیسی دور اندیشی میں، عمر جیسی خلافت میں، عمر جیسی لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنے میں آج تک ایسا خلیفہ کسی نے نہیں دیکھا۔ یہ عمر بن الخطاب ہیں۔ یہ عمر ہیں جن کی سیرت، جن کی بیوگرافی، جن کی ہسٹری اس ہندوستان کے ایک عظیم شخص جو کہ آپ کی بھی جیب میں موجود ہیں، گاندھی جی، 2 مرتبہ پڑھیں اور بعض روایت، بعض ان کے اقوال میں 5 مرتبہ پڑھیں۔ یہ وہ سیرت ہے حضرت عمر بن الخطاب کی۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ عمر بن الخطاب کی سیرت، اگر کوئی اپنے اندر جگرا رکھتا ہے، اس جگرے کو کیسے یوز کرنا ہے وہ سکھاتی ہے۔ عمر بن الخطاب کی سیرت اپنے آپ کی جہالت کو کم کیسے کرنا ہے وہ سکھاتی ہے۔ تم کہیں کے ڈان ہو تو ان کی سیرت پڑھو، ڈان ایسے بنتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ تم اپنی طرف سے ڈان بن رہے ہو، یہ وہ انسان تھے، یہ وہ پرسنالٹی تھی، دنیا ان کو ڈرتی تھی، کانپتی تھی۔ وہ ان کے کہنے سے نہیں، وہ ان کا روب ایسا تھا، ان کا دبدبہ ایسا تھا اور ان کا ولولہ ایسا تھا۔ یہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ ان کی سیرت کے مختصر سے شروع کے احوال، ان کا نام، ان کی کنیت، ان کی پیدائش، کس قبیلے سے، مختصر سی باتیں بتا کے میں اپنی اصل ٹاپک پہ آتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام عمر ہے۔ ان کا لقب اللہ کے رسول نے خود ان کو دیا فاروق۔ ما معنی فاروق؟ فاروق کا معنی کیا ہے؟ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز۔ آپ کی اور میری زبان میں کیا ہے بولیے؟ ایک مار 2 ٹکڑے کرنے والی ذات ہے۔ مطلب بات چیت سے کوئی مسئلے کو طول نہیں دیتی تھی، غلط ہے ختم، گردن مار کے ختم کر دیتی تھی۔ یہ وہ شخصیت ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ فاروق نام اسی لیے اللہ کے رسول نے دیا، حق اور باطل کے درمیان اللہ نے فرق کا وہ ملکہ دیا ان کو، جو کہتے تھے اللہ وہی بنا کے قرآن مجید میں نازل کر دیتا تھا۔ سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ تو اللہ کے رسول نے ان کو دیا فاروق لقب۔ ان کی جو کنیت تھی وہ ابو حفص تھی۔ کیوں ابو حفص؟ ان کے بچوں میں اور ان کی بیٹیوں میں ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا حفصہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیویوں میں سے تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہماری اور آپ کی امہات تھیں، امہات المؤمنین میں سے تھیں۔ تو ان کی بیٹی کے نام پر انہوں نے کنیت رکھا ابو حفص۔ ان کے والد کا نام خطاب تھا، اس لیے حضرت عمر بن الخطاب کہا جاتا ہے ان کو، خطاب کے بیٹے عمر۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ ان کا جو تعلق تھا قریش کے ایک بہت مشہور خاندان جس کا نام بنو عدی کے خاندان میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ 8ویں پشت میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے اٹیچ ہوتے ہیں۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ اللہ کے رسول کے بھی دادا ہیں بلا واسطہ، اور عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے بھی دادا ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ حضرت عمر بن الخطاب جس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے وہ قبیلے بنو عدی ہے۔ اس قبیلے بنو عدی کا کام یہ تھا کہ اس زمانے میں جو بھی ایلچی بھیجا جاتا تھا اس قبیلے سے ہی بھیجا جاتا تھا، اور جو بھی جنگی اسکیم اس زمانے کے اعتبار سے قریش کی جو آرمی تھی، جو فوج تھی، وہ اسی قبیلے کی فوج تھی۔ سمجھ رہے ہیں بات؟
صفا مروہ کے پاس ان کا مقام تھا اور یہاں یہ اپنے چھوٹے چھوٹے مکانات بنا کے رہتے تھے۔ عام طور پہ تجارت حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا اختیار کردہ پیشہ تھا۔ حضرت عمر بن الخطاب اونٹوں کو چراتے تھے، جو ان کے ابو اونٹ دیتے تھے وہ جا کے چراتے تھے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ 10 اونٹ لے کے گئے، آتے وقت 9 اونٹ لے کے آ گئے، ایسا ہوتا تھا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا۔ اور حضرت عمر بن الخطاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 سال چھوٹے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 سال بعد انتقال ہوئے ہیں، سمجھ رہے ہیں بات؟ اور میں نے آپ کو بتایا حضرت ابو بکر اور عمر، ان دونوں میں ایکویلٹی یہ ہے کہ حضرت عمر بھی 63 میں اور حضرت ابو بکر بھی 63 میں اور اللہ کے رسول بھی 63 میں وفات پاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں بات؟ کیونکہ اللہ کے رسول سے بہت محبت کرتے تھے اور اللہ رب العالمین نے ان کا حشر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حشر کیا، اسی سال جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، جس عمر میں اللہ کے رسول کی وفات ہوئی، اور اسی جگہ مقام ملا جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی۔ یہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی خاصیت ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اونٹ چراتے تھے، علم الانصاب کے ماہر تھے، یعنی کہ کسی کا مطلب بایو ڈاٹا جاننا ہو تو ان کے پاس لوگ آتے تھے، ان کے پردادا، ان کے لکڑ دادا، ان کے چکڑ دادا کا نام بولو تو بالکل فراٹے سے بولتے تھے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، اور خطابت میں مہارت تھی، یعنی کہ جو کھڑ کے بولنے کی جو اسپیکنگ پاور بولتے ہیں نا، کٹ کٹ کے بھر گیا تھا، یعنی کہ کسی بھی اور یاد رکھو انسان کو شروع زمانے سے لے کر آج تک 2 ہی طاقتیں جھکا سکتی ہیں، ان 2 طاقتوں میں سب سے بڑی جو طاقت ہے زبان کی، یہ انسان کو پگھلا بھی سکتی ہے اور انسان کو بالکل تپا کر دشمن بھی بنا سکتی ہے زبان، سمجھ رہے ہیں بات؟ اس کے ماہر تھے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، اور پہلوانی میں تو حضرت عمر بن الخطاب کی مثال ہی نہیں ہے۔ اس زمانے میں بڑا بازار لگتا تھا، شیواجی نگر کا نہیں، وہاں کا بازار، بہت بڑا بازار لگتا تھا، اس کا نام تھا سوق عکاظ۔ اس سوق عکاظ کے پہلوان نمبر 1 حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، کھڑ گئے رنگ میں، کسی کے مجال حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو ہلا بھی سکے، آ کر کھڑ کر عمر بن الخطاب کے سامنے بہادری کے جوہر دکھا سکے، کسی کے پاس وہ طاقت بھی نہیں تھی اور کوئی ماں ایسا بچہ جنا بھی نہیں تھا جو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے کھڑ کر 2 بول سکے۔ یہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی طاقت تھی، ہمت تھی، جسارت تھی، پیشہ ور تجارت تھی۔ عام طور پہ پرانے زمانے میں عرب کا کلچر تھا بزنس کو خود اللہ کے رسول نے بھی پروموٹ کیا، اور بزنس ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پیشہ تھا۔ بزنس کیوں اللہ کے رسول نے پروموٹ کیا؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میری امت میں لیبرز ختم ہوں، خود غرضی اور مطلب اپنے آپ سے لوگ پیسے کما سکیں، کسی کے ماتحت نہیں، کسی کے انڈر میں رہ کے نہیں، جو بھی کمائیں 100 روپے بھی کمائیں میرے اپنے بل پہ، میرا کیپٹل ہو، میرا لگایا ہوا سرمایہ ہو، میں کماؤں، کسی کے ماتحت نہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور ہمارے اسلاف کی زندگی سے معلوم ہوتا ہے۔ یہ ان کا مختصر سا مطلب تعریف، نام، ان کے ابو کا نام، ان کے قبیلے کا نام، اور جن چیزوں میں یہ سب سے زیادہ ماہر تھے ان چیزوں کو میں نے آپ کے سامنے بتایا۔ الحمدللہ مجھے تھوڑا ڈر اس حساب سے ہو رہا ہے، پورے بلڈر سامنے بڑھ گئے ہیں، ان کی سیرت ہی ایسی ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ ان کی سیرت ہی ایسی ہے الحمدللہ، یہ مطلب نوجوانوں کے لحاظ سے تو ہلا کے رکھ دینے والی سیرت ہے یہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی۔ اب بہرحال حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قبیلے بنو عدی میں پیدا ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 سال چھوٹے تھے، پیدا ہو گئے۔ بچپن سے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ایک یونیک انداز سے پرورش پائے، یعنی کہ مطلب وہ انسان دیکھو عام طور پہ کیا ہوتا نا، جم جانا، پروٹین لینا، یہ کھانا، مطلب یہ بنا، چند لوگ ہوتے فطرتاً ان کی باڈی ڈولے شولے ایسا بن جاتے ہیں، ہائٹ ان کی ایسی رہتی ہے، دیکھتے ہی جم جانے والا بھی ڈرتا ان کو۔ چند لوگ ہوتے ہیں ایسے، ان کی بات کرتے اور روب آتا ہے۔ یہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فطرتاً ایسے واقع ہوئے تھے، یعنی کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اس ٹائم پہ کہاں جم تھی، کون جا کے مطلب ڈولے شولے بنانے کے واسطے ڈمبلز اٹھاتے تھے، کوئی نہیں اٹھاتا تھا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ وہی سے تھے، یعنی کہ جب وہ چلتے تھے، ان کا میں حلیہ بتاتا ہوں حضرت عمر بن الخطاب دکھتے کیسے تھے، ان کا حلیہ بتاتا ہوں میں۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ حلیے کے مقابلے میں مطلب اتنے لمبے آڑے چوڑے تھے، جب وہ چلتے تھے تو گھوڑ سوار گھوڑے پہ بیٹھ کے جو جانے والا ہے ایسا لگتا تھا کہ ان کے کھاندے پہ پہنچ رہا ہے،
اتنا ہائٹ کا تھے، اتنے ہائٹ کے تھے، اور جب وہ کھڑتے تھے بعض روایتوں کے مطابق 2-3 لوگ ان کے پیچھے چھپ جاتے تھے، 2-3 لوگ، اور ان کے جو حلیہ ہے اس کے مطابق بیان کیا جاتا ہے رنگ سفید تھا، غصہ آتا تھا لال ہو جاتے تھے، اور پھر رخسار بالکل یہ جو کلے ہیں یہ دبے ہوئے تھے ان کے، اور بالکل جسم سے ایسا معلوم ہوتا کوئی زبردست پہلوان کھڑا ہوا ہے، اور ان کی مونچھیاں بڑی موٹی موٹی تھیں۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی ابن عساکر کی روایت کے مطابق اچھے موٹے دراز اور لمبے خط کے مونچھیاں بڑی بڑی، داڑھی بھی بڑی بڑی، زبردست انداز سے سامنے والا اگر دشمن دیکھ دے، اگر کوئی مطلب پھسپھسا دشمن ہو، سمجھ رہے بات، یہ ہو جاتا تھا، ایسے روب میں تھے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ یہ ان کی باڈی کا یہ حلیہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ رب العالمین نے ان کو ایسی پرسنالٹی دی تھی کہ جب کھڑتے تھے پیچھے لوگ چھپ جاتے تھے، اتنے لمبے، الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ان کو ایسی جسامت اور ایسی خداوت اللہ رب العالمین نے ان کو دی تھی۔ بہرحال حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ میں اعلان کر دیا میں نبی ہوں۔ صفا کی پہاڑی پہ چڑھ گئے اللہ کے رسول، میں نے کہا میں نبی ہوں، تو لوگوں نے چند ریجیکٹ کیا، چند لوگوں نے مانا۔ سب سے پہلے ریجیکٹ کرنے والا ابو لہب تھا، تبت یدا ابی لہب، سمجھ رہے ہیں بات۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ شروع سے کنفیوژن کا شکار تھے۔ کیا کنفیوژن تھی؟ محمد صحیح ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر یہ کفار قریش صحیح ہیں، یہ لات منات عزا ہبل ان لوگوں کی ہم پرستش کر رہے ہیں یہ صحیح ہیں، یا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ہیں، مجھے فیصلہ کرنا ہے۔ ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے، ان کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ میں بتا رہا ہوں ابھی آپ کے سامنے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ مکہ جاتے ہیں، ایسے عبادت کے لیے جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطلب ہیں بول کر نہیں جاتے، یہ اپنی عبادت کے لیے جاتے ہیں۔ وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حاقہ کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ سورہ حاقہ کے چند آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کان سے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے کان سے ٹکرا جاتی ہیں، اور بہت غور سے سنتے ہیں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، سنتے ہیں۔ اس زمانے میں جو عبادت کرتے تھے خانہ کعبہ کے اندر وہ کر کے اپنے گھر کو آ جاتے ہیں۔ اب گھر آتے ہی بعض دفعہ کیا ہے نا، ہم میں بھی ہوتا کوئی چیز مولوی صاحب کہتی بدال دیے فلاں مسلک کی، تو کیا یہ مولوی صاحب بول رہے ہیں سو صحیح کی، وہ مولوی صاحب بول رہے ہیں سو صحیح کی، ایسا کنفیوژن میں ہوتا نا، کون سے مولوی صاحب، یہ مولوی صاحب کی داڑھی بڑی ہے انہوں صحیح بولتے رہیں گا، ایسا بھی ہوتا کب کبھی، سمجھ رہے ہیں بات۔ ایسا لے کو چلے تو آپ 1 گھنٹہ بیٹھتے ہیں نا تو نیند آ جاتی ہے آپ کو، ویسے تو عمر کی سیرت ہے، نیند نہیں آتی انشاءاللہ۔ تو کیا ہے نا، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بہت کنفیوژن میں پڑ گئے، رات سوئی نہیں جا رہی ہے، محمد صحیح ہے، محمد غلط کیسا ہو سکتے، اتنی اچھی الفاظ، اتنی اچھی مطلب شاعری بھی نہیں بول سکتے، سورہ حاقہ کتنی زبردست آیتیں وہ تلاوت کر رہے تھے۔ ایک کام کرتے ہیں، اتنی مشکل کئی کو لینا، میں کس کی طرف سے مجھے مشکل ہو رہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا کے مار کے آ جاتے ہیں، قصہ ختم کرتے ہیں، بھائی اتنا رسک کیوں لینا۔ اور یاد رکھو پوری مطلب نبیوں کی سیرت اور ہسٹری پڑھ کے دیکھو، کسی نبی کا کوئی بھی دشمن مارنے نکلا وہ بچا بہت ریئر ہے، لیکن یہ بچے بھی، اللہ کے رسول کے سپاہی بھی بنے بھی، اللہ کے رسول کے سسر بھی بنے بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن بھی ہوئے بھی، سمجھ رہے ہیں بات، یہ واحد شخصیت ہے۔ اب بہرحال کئی کو اتنا رکس لینا، میں کون صحیح کون غلط تلوار فیصلہ کرے گی، جاؤں گا آ جاؤں گا۔ اب کیا ہو گیا، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اس زمانے میں کسی کو مارنا ہوتا تو رواج کیا ہوتا، پگڑی پہنتے، نیام سے تلوار باہر نکالتے۔ یہ ایٹیٹیوڈ خالی امیجن کر سکتے ہیں آپ، آج کے زمانے میں نہیں دیکھ سکتے، آج کے زمانے میں باتیں بہت ہوتے ہیں، سمجھ میں کامہ بہت کم ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں بات۔ حضرت عمر بن الخطاب تلوار نکال لی، گھوڑے پہ بیٹھے اور گھوڑا چلا۔ تو راستے میں جا رہے تھے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، ایک صحابی جو ابھی اسلام قبول کیے تھے، ان کا نام نعیم بن عبداللہ، وہ راستے میں ملے۔ حضرت عمر بن الخطاب کی اس حالت کو دیکھ کے پوچھا، بھائی جا کہاں رہے ہو؟ عمر بن الخطاب نے کہا، بہت ٹینشن میں ہوں میں، 2 دن سے پریشان ہوں، کون صحیح کون غلط معلوم نہیں ہو رہا ہے، کون تے بھی صحیح رندے کون تے بھی غلط رندے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مار رہا ہوں میں، سمجھ رہے بات، تھا فیصلہ کر چکا ہوں میں۔ اب نعیم بن عبداللہ صحابی تھے، عمر کو مطلب ڈائیورٹ کرنا تھا، ہٹانا تھا راستے سے۔ حضرت نعیم بن عبداللہ نے کہا، عمر تم محمد کو مارنے جا رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، جا کر اپنے گھر کا تم حال احوال پوچھو، تمہاری بہن فاطمہ، تمہارے بہن بھی سعید بن زید، دونوں بھی اسلام قبول کرتے ہیں، جاؤ دیکھو۔
حضرت عمر بن الخطاب کو پہلے سے مطلب غصہ تھا، اب غصہ دوبالے غصہ ہو گیا، یہ دیکھو میں ٹینشن میں مارنے جا رہا ہوں، یہ دیکھو میرے گھر میں اسلام قبول کیسے ہو سکتا ہے۔ اور ایک بات بتاؤں آپ کو، جب اللہ کے رسول نے اوپن اسلام کا اظہار کیا، اس کے بعد مخالفین ایسے اللہ کے رسول کے اوپر ٹارچر کرنے لگے، اللہ کے رسول نے اس دن سے پہلے، عمر بن الخطاب مارنے آ رہے تھے نا، اس دن سے پہلے اللہ کے رسول نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا تھا، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے دعا کی تھی، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے کہا تھا اللہم اعز الاسلام بعمرین، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہ اب میرے جو سپاہی چھوٹے چھوٹے ابھی اسلام قبول کر کے آئے یہ بھی تھک گئے ہیں، اے اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں ریکویسٹ کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں، یا ابو جہل یا عمر ان دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کی توفیق دیتے ہیں۔ اللہ نے عمر بن خطاب کو چنا، ابو جہل کو نہیں چنا۔ اب عمر بن الخطاب رضی اللہ کے رسول کی دعا قبول بھی ہو گئی۔ اب قبول ایسے ہوتی ہے، کیسے؟ عمر بن الخطاب یو ٹرن مارتے ہیں، اپنی بہن بھی سعید بن زید اور فاطمہ کے گھر جاتے ہیں، اپنی بہن کے گھر جاتے ہیں، ناک کرتے ہیں۔ ناک کرنے سے پہلے اپنی بہنوی کے گھر میں ایک صحابی خباب بن ارت نام کے، وہ قرآن سورہ طٰہٰ کی آیتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، سن لیتے ہیں۔ کون؟ حضرت عمر بن الخطاب۔ اب جیسے حضرت عمر بن الخطاب ناک کرتے ہیں، فاطمہ دروازہ کھولتی ہیں، خباب بن ارت پلنگ کے نیچے۔ سمجھ رہے ہیں کیوں؟ عمر رضی اللہ عنہ کوئی بات ہی نہیں کر سکتا تھا ان کے سامنے، کس کی مجال ہے، بڑے سے بڑا اس زمانے کا، آپ کی اور میری زبان میں پارلاگیر بولتے ہیں نا، وہ بھی نہیں کھڑتا تھا، وہ ویسے تھے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ بہرحال اب کیا ہو گیا، اپنی بہن سے ڈائریکٹ کیا پڑھ رہی تھی، بول، بہن کہتی ہے خود نہیں قرآن پڑھ رہی۔ آج تک عمر کی بہن بھی حضرت عمر بن الخطاب کے سامنے کھڑ کر بات نہیں کرنے والی بہن کیا روب سے بات کر رہی ہے عمر بن الخطاب سے، کہتی قرآن پڑھ رہی تھی، قرآن پڑھ رہی تھی۔ کیوں پڑھ رہی تھی؟ اسلام قبول کر لی تو قبول کر لی۔ جیسے ہی بولنا تھا، اللہ اکبر، لکڑی کا ایک ٹکڑا تھا، لے کے سر پہ مارے، سر پھٹ گیا۔ کس کا؟ فاطمہ بہن کا سر پھٹ گیا۔ اتنی حالت میں خون جا رہا ہے، کیا کہتی معلوم؟ بہن بھی کس کی؟ عمر کی نا، سمجھ رہے بات؟ کیا کہتی معلوم؟ عمر بن الخطاب کی بہن، جان سے مار دو، تکا تکا بوٹی کر دو، اسلام لا لی، پلٹ کے نہیں جاؤں گی۔ کیا کرتے ہیں؟ کر لو، جان ایک ہے، لے لو گے، اس کے بعد راحت ہی راحت ہے۔ یہ بات حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دل میں کیسا اٹیک کی، دیکھیے۔ حضرت عمر بن الخطاب نے سوچا، جو بہن پوری زندگی میرے سامنے کھڑ کے اف تک نہیں کہنے والی، آج یہ اسلام ہی تو ہے جو اس کو اتنا خطرناک مطلب فولاد بنا دیا ہے، عمر کے سامنے کھڑ کے اتنی جسارت کی بات۔ یہ بات دل کو ایسے اثر کر گئی، عمر بن الخطاب نے کہا کیا پڑھ رہی تھی؟ سنا، مجھے بھی سننا ہے۔ اب تھوڑا پگھل رہے ہیں عمر بن الخطاب، ایسا فولادی جگرا پگھل رہا، کتنی بڑی بات، پگھل رہے ہیں۔ اب جیسے ہی حضرت عمر بن الخطاب کے ایٹیٹیوڈ میں چینجنگ آئے، پلنگ کے نیچے سے نکلے خباب بن ارت رضی اللہ عنہ، سمجھ رہے ہیں بات؟ نکل کے بتانے لگے، مطلب چند صحابہ تھے، مطلب ایسا نہیں کہ آپ میں سے ہر کوئی بہادر نہیں ہو سکتا نا، چند لوگ ہوتے ہیں جو ڈر ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ آپ مجھے سمجھ سکتے ہیں، ڈرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں بات؟ بہرحال خباب بن ارت نکل کے کہنے لگے، ہاں قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی تھی، سورہ طٰہٰ کی طٰہٰ، وہ پوری آیتیں پڑھ کر سنا لینے کے۔ حضرت عمر بن الخطاب کا دل اتنا پگھل گیا، انہوں نے کہا مجھے محمد سے ملاقات کرنا ہے۔ پہلی ملاقات اس کے ارادے سے، اب دوسری ملاقات اس کے ارادے سے، سمجھ رہے ہیں بات؟ اللہ اکبر۔ خباب بن ارت بہت خوش ہو گئے، بہت خوش ہو گئے۔ اب اس زمانے میں تو واٹس اپ نہیں تھا میسج کر اللہ کے رسول کو بتانے کے لیے، سمجھ رہے ہیں بات؟ خباب بن ارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس ٹائم پہ اللہ کے رسول دار ارقم بن ارقم میں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر، عمر بن الخطاب کو لے کر گئے۔ لوکیشن بتانا تھا نا، گوگل میپ بھی نہیں تھا اس زمانے میں، سمجھ رہے ہیں بات؟ الحمدللہ ایسا بولے تو سنتے ہیں ہم سب، لے کے جا رہے تھے، لے کر گئے۔ اب اس زمانے میں کہاں اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں تھیں، دور سے دیکھا عمر بن الخطاب، حلیہ تو وہی ہے، نہ سر سے پگڑی اتری، نہ تلوار میان میں گئی، تلوار بھی ننگی اور سر ڈھکا ہوا۔ جو صحابہ دار ارقم بن ارقم میں تھے پریشان، اس ٹائم پہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے چند دن پہلے حضرت حمزہ بھی اسلام قبول کر لیے تھے۔ حضرت حمزہ بھی بہت زبردست ٹکر کے تھے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ عمر ننگی تلوار سے آ رہے ہیں،
تو اللہ اکبر، چند صحابہ ڈر گئے اور حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول آپ بیٹھو، ریلیکس لو، میں ہوں نا، اللہ کی ذات کے بعد میں پروٹیکٹ کروں گا، میں جاؤں گا باہر۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا ڈیفینڈ کرنے کے لیے حمزہ رضی اللہ عنہ تیار ہو گئے ہیں، جیسے ہی عمر آئے گا رضی اللہ عنہ مارنے کے لیے تیار ہیں۔ پر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، حمزہ سائڈ میں آ جاؤ، اب ڈائریکٹ میں بات کروں گا عمر سے، اگر بری ارادے سے آیا ہے اسی کی تلوار لے کے۔ اللہ کے رسول بھی بہادر تھے، سمجھ رہے ہیں بات، معمولی نہیں ہے، بہادر امت کے بہادر امتی ہیں ہم، سمجھ رہے ہیں بات آپ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حمزہ چچا جان ہٹ جاؤ، چچا جان ہٹ گئے۔ اچھے ارادے سے آیا ویلکم، موسٹ ویلکم، برے ارادے سے آیا ختم، اس کی تلوار اس کی گردن۔ حضرت عمر بن الخطاب آئے گھر میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پہ اپنے ہاتھ مبارک سے مارا اور کہا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا تیرا دل پگھل جائے اور تو اسلام قبول کر لے؟ حضرت عمر بن الخطاب نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ دن آ گیا ہے کہ میں حلقہ بگوش اسلام ہو جاؤں۔ اور اس دن رونگٹے کھڑے ہونے والی بات، اس دن دار ارقم بن ارقم میں جو اللہ اکبر کی جو صدا گونجی، آج سے پہلے مسلمان بہت چھپ چھپا کے عبادتیں، ریاضتیں، جو بھی نیکیاں چھپ چھپا کے، اس دن جو اللہ اکبر کی صدا گونجی آج سے پہلے کبھی نہیں۔ اور وہ جو اللہ اکبر کا جو نعرہ تھا وہ کفار قریش کے گھروں تک پہنچ گیا تھا۔ عمر بن الخطاب نے اپنی تلوار زمین میں گاڑ دی اور اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو اللہ کے رسول کے سامنے قبول بھی کر دیا۔ سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ بچے کو یہاں جگہ مل رہی بیٹھنے کے واسطے۔ اب کیا ہو گیا؟ اس کے بعد حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول دیکھو ابھی اسلام میں آئے ہیں، دیکھو یہ ان کی چیز ہے جو ہائی لائٹ کر دی ہے، کہتے ہیں وَلَسْتَ بِحَقٍّ یا رسول اللہ، آپ حق پہ نہیں ہیں کیا؟ کوسچن مارک، آپ حق پہ نہیں ہیں کیا؟ عمر میں حق پہ ہوں۔ آپ پر جو کتاب اتر رہی ہے وہ حق پہ نہیں ہے کیا؟ ہاں عمر حق پہ۔ ہم حق پہ نہیں ہیں کیا؟ حق پہ۔ پھر کئی کو کم بند کمرے میں ہیں، چلو اوپن جاتے ہیں، سمجھ رہے بات آپ؟ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے سب کو لیا اور خانہ کعبہ میں گئے، خانہ کعبہ میں گئے۔ ایک صف کی کمانڈرنگ کر رہے تھے حضرت حمزہ اور ایک صف کی کمانڈرنگ کر رہے تھے عمر بن الخطاب۔ لکیر ڈال دیے، تلوار سے گھسیٹ دیے لکیر۔ کس کی بھی ماں نے حلال دودھ پلایا ہے اور کوئی ماں میرے سامنے ڈیفنس کرنے کا کوئی بچہ جنم دی ہے، یہ لائن کو کراس کر دیا اور آ جائے میرے سے مقابلہ کرنے، سمجھ رہے ہیں بات؟ کسی کی مجال وہ لائن کراس کرنے کی، پورے کفار قریش وہ لائن کے باہر ہو کے دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے یہ؟ عمر جیسا بہادر جسے سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ اسلام قبول کر لے گا، یہ کیسے اسلام قبول کر لیا؟ اور اسلام بھی ایسے، مطلب لوگ اسلام قبول کر کے چھپاتے تھے، یہ اسلام قبول کر کے ظاہر کر دیے۔ ظاہر بھی کیسے؟ نماز پڑھیں گے چلو، وہ بھی نماز، اوپن نماز، سب کے سامنے نماز۔ اور نماز پڑھنے کے بعد جب تمام لوگ چلے گئے، حضرت عمر بن الخطاب اکیلے مل گئے۔ دیکھو کبھی بھی جو ہے نا شیر جھنڈ میں نہیں رہتا ہے، سمجھ رہے ہیں بات، اکیلا ہی رہتا ہے، راجا تھے وہ، سمجھ رہے ہیں۔ جب اکیلے مل گئے حضرت عمر بن الخطاب، یہ جو کفار قریش تھے یہ مل کے مارنے لگے، بہت مارنے لگے۔ اب ان کے سے زبردست انسان جھٹک کے پھر چلے گئے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ اور ایک بات بتاؤں آپ کو، جب لوگ مکہ سے ہجرت کرے کیسا گئے؟ اللہ کے رسول کیسا گئے؟ راحت میں گئے نا۔ حضرت عمر بن الخطاب بھی کیسا گئے؟ بہت مشکل سے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق بہت مشکل سے گئے، لیکن اللہ نے جو بتایا اس کو فالو کرتے ہوئے گئے۔ صحابہ تو چھپ چھپ کے گئے۔ عمر بن الخطاب کیسا گئے معلوم؟ ہجرت کرتے وقت مکے کے اندر کھڑ کے بولتے ہیں میں ابھی ہجرت کر رہا ہوں بھائی، میں ابھی مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہا ہوں، کسی کی ماں کے اندر اتنا دم ہے، اتنا اچھا بیٹا پیدا کیے، وہ آ کر میرے سے مقابلہ کرے، میں جا رہا ہوں، کون رکھتا روکے مجھے؟ کسی کی مجال حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو روکے؟ لوگوں کی خواہش کیا تھی معلوم؟ بچپن کی، عمر بن الخطاب یہاں سے چلے گئے تو اچھا ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ وہ شخصیت تھی، لوگوں کو بول کے گئی میں جا رہا ہوں، ہجرت کر رہا ہوں، میں دوسروں کو تم ٹارچر کر سکتے ہو، میرے سامنے کھڑ بھی نہیں سکتے تم۔ یہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ اب بالآخر وقت گزرتا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کی تربیت ہوتی رہی، علم میں بھی کمال آتا گیا،
ہنر میں بھی کمال آتا گیا، وقار میں بھی کمال آتا گیا، اپنی متانت میں، ذہانت میں، فطانت میں بھی کمال آتا گیا۔ اس درجے تک پہنچ گئے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ کے رسول کی رخصتی کے بعد جو سب سے پہلے تلوار نکلی وہ عمر کی تھی۔ کہنے لگے اللہ کے رسول کو کوئی مردہ کہے، اللہ کے رسول کوئی مطلب اس دنیا سے رخصت ہو گئے جو کوئی بولا اس کی گردن مار دوں گا میں۔ اللہ کے رسول زندہ ہیں، کبھی مریں گے نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کنٹرول کیا۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پوری قصے میں نے پورا بات بیان کر دی ہے۔ بہرحال حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کنٹرول میں آ گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب ثقیفہ بنو ساعدہ میں بیعت کے لیے جب بلایا گیا، حضرت ابو بکر کے ہاتھ پہ سب سے پہلے بیعت کرنے والے صحابی حضرت عمر بن الخطاب کہنے لگے کہ اللہ کے رسول کے بعد میرے نزدیک، عمر کے نزدیک اگر کسی کا مقام ہے تو وہ ابو بکر کا ہے۔ میں ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں، کس کو اچھا لگتا ہے آؤ بیعت کرو، ابو بکر سے اچھا انسان کوئی نہیں ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئی، اور پھر اس کے بعد حضرت عمر بن الخطاب بالکل مشاورتی کمیٹی کے فرسٹ ممبر تھے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کس کے؟ ابو بکر کے۔ کوئی بھی مسئلہ پیش آتا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس زمانے میں بل اس وقت تک پاس نہیں کرتے تھے جب تک عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی مہر نہ لگ جائے۔ بہت، اور آپ کو معلوم یہ جو مصحف بنا ہے، یہ جو پارے تقسیم کیے گئے ہیں، سورے تقسیم کیے گئے ہیں، یہ نزول کے اعتبار سے نہیں ہے۔ آپ اور میں سمجھتے ہیں پہلی سورت اتری کون سی؟ اقرا۔ کون سے پارے میں ہے وہ؟ آخری پارے میں ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ قرآن مجید کی سب سے آخری آیت کون سی اتری؟ ایک آیت ہے، سمجھ رہے بات؟ وہ اتری۔ وہ آیت کہاں ہے؟ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت میں ہے۔ قرآن مجید ترتیب کے اعتبار سے نہیں جمع کیا گیا ہے، قرآن مجید نزول کے اعتبار سے نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان کی تھی فی صورت کذا و فی آیت کذا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو رکھ کر سورتوں کی، پاروں کی تقسیم کی گئی ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ اور آپ کو سب سے بڑی بات بتاؤں، امت پر جو سب سے بڑا احسان اگر کوئی ہے تو وہ عمر رضی اللہ عنہ کا ہے۔ انہوں نے ابو بکر صدیق کو مشورہ دیا تھا کہ قرآن کو جمع کر دو، حافظ صحابہ قتل ہو رہے ہیں، جنگوں میں جا رہے ہیں، شہید ہو جا رہے ہیں، ایک کام کرو آپ قرآن مجید کو جمع کر دو۔ تو ابو بکر مطلب تھوڑا بہت بیاک مار رہے تھے، کیوں؟ جو کام اللہ کے رسول اپنے جیتے جی نہیں کرے وہ کام میں کیوں کروں؟ حضرت عمر بن الخطاب نے کہا اب وقت کا تقاضا ہے، کرو آپ۔ اس زمانے میں وہ سب چیزیں نہیں ہو رہی تھی، اللہ کے رسول موجود تھے تو فتنے نہیں تھے، اللہ کے رسول گئے تو فتنے بہت آ گئے ہیں۔ فتنوں کا ڈیفنس آپ اس سے کرو، کلام مجید کو محفوظ کر دو۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ ان کے مشورے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 11 ممبرز کے کمیٹی بنائی۔ اس کمیٹی کا کام یہ تھا قرآن مجید کو محفوظ کرنا، قرآن مجید کو محفوظ کرنا۔ بالآخر بسم اللہ کے با سے لے کر من الجنت والناس کے سین تک محفوظ قرآن انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کے تحت محفوظ کر دیا گیا۔ سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تقریباً 2 سے 2.5 سال کے تقریباً اس کے درمیان تک خلیفہ بنے رہے۔ ان کے حضرت ابو بکر جو کام کیے نا، بہت یونیک کام کیے۔ کیا کیے؟ میرے بعد اتنی کمیٹی ہے، کسی کو آپ میرے بعد خلیفہ چن لو ایسا نہیں بولے۔ حضرت ابو بکر نے کہا میرے بعد عمر خلیفہ ہے، میرے بعد عمر خلیفہ ہے۔ اور ایک بات بتاؤں میں آپ کو، یہ جو خلافت تھی میرا بعد میرا بیٹا ہے ایسا نہیں تھی خلافت۔ میرے بعد جو اہل ہے وہ، میرے بعد جو اہل ہے جس کے اندر ایبیلٹی نہیں ہے وہ خلیفہ بن کے کرے گا کیا؟ حالانکہ ابن عمر اتنی مطلب بہت امام المفسرین ہیں، اللہ کے رسول نے ان کے سینے پہ ہاتھ مار کے دعا دی تھی اللہم فسرہ بالقرآن۔ اس پوری امت کے سب سے پہلے مفسر قرآن ابن عباس اور ابن عمر بڑے فقیہ انسان۔ سمجھ رہے بات آپ؟ پھر بھی اپنے بیٹے کو نہیں کہا میرے بیٹے کو مشورے میں لو تو لو، خلیفہ نہیں بنانا میرے بیٹے کو۔ حضرت عمر بن الخطاب کہتے ہیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میرے بعد خلیفہ عمر ہوگا۔ سمجھ رہے بات؟ عمر ہوگا۔ اور لوگوں نے کہا آبجیکشن کیا؟ لوگوں نے عمر کے اندر بہت سختی ہے، خالی سمجھ رہے بات اس کی بات کرتے ہیں، ان کو خلیفہ بنا دیے تو کیا ہو جاتا مسئلہ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق اپنی آخری لمحات میں کہنے لگے کہ عمر کے اوپر خلافت کا بوجھ جب پڑے گا وہ اپنے آپ کو ٹھنڈا کر لے گا۔
ہاں سمجھ رہے ہیں بات. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد خلیفۃ المؤمنین کے حساب سے جو مشہور ہوئے خلیفۃ المؤمنین وہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، اور انہی کی خلافت سب سے لمبی رہی، تقریباً 11-12 سال کی خلافت ان کی رہی، 11-12 سال کی خلافت، اور 10 سال کی بھی خلافت رہی ان کی، اور بالکل زور و شور سے رہی. ان کی خلافت کی چند چیزیں میں آپ کے سامنے بتاؤں. فتوحات، ان کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ اسلامی سلطنت کی وسعت. اسلامی سلطنت کتنی تھی اس زمانے میں؟ مکہ، مدینہ، تھوڑا تھوڑا یمن تک گیا تھا، ختم، اتنا ہی تھا. سمجھ. حضرت عمر بن الخطاب جیسے ہی آئے، دیکھو میں نام لے کے بولتا ہوں آپ کو شاید سمجھ میں آئے، آج لوکیشن وہی ہیں پر نام بدل گئے ہیں آج کے زمانے کے، آج کے میپ کے، جغرافیہ کے، پر نام بتا دیتا ہوں کن کن جگہوں کو حضرت عمر بن الخطاب نے فتح کیا. ان کے فتوحات میں سب سے پہلی چیز عراق، مدائن، حلوان، جزیرہ، خوزستان، نہاون، اصفہان، ہمدان، آذربائیجان، تبرستان، آرمینیا، فارس، کرمان، خراسان، سیستان، مکران، دمشق، حمص، لاذقیہ، یرموک، اور بہت سارے نام ہیں، حلب، انطاکیہ، بیت المقدس. اتنے اللہ اکبر کیسے فتح کیے سوچ بھی نہیں سکتے. 10 سال کی مختصر مدت میں مطلب 22 لاکھ، کتنے؟ 20.2 لاکھ مربع میل کے ایک تنے تنہا بادشاہ تھے. تھوڑا بھی ایٹیٹیوڈ نہیں، ایک 0.1% بھی ایٹیٹیوڈ نہیں. اتنے مطلب ڈاؤن ٹو ارتھ تھے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ. کوئی باہر سے ایلچی آتا، سفیر آتا ملاقات کے لیے خلیفہ کو، تو حضرت عمر بن الخطاب کو کام پاتا. بولیے اتنے بڑے خلیفہ شان و شوکت اختیار کر سکتے تھے، کو سے بھی کھجور کے جھاڑ کے نیچے سو رہے تھے ایسے، اور بھی تھکیا کیا ہے، کوئی پتھر ہاتھ یا پھر کھجور کے پتوں کو کچھ بچھا کے سو جاتے ایسے. یاد رکھو دنیا انہیں کو یاد کرتی ہے. سمجھیں بات، لال بچیوں کی گاڑی میں گھومنے والوں کو دنیا نہیں یاد کرتی. ایسے لوگوں کو دیکھو. حضرت عمر بن الخطاب اس دنیا سے رخصت ہوئی کتنے سال؟ 1400 سال کا عرصہ ہوا. آج رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں آپ اور میں ان کی زندگی بیان کر رہے ہیں. یہ کمال، یا پھر 50 سال کے بعد کون نو بولتے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں بات. لوگ ہیں نا، یاد رکھو آپ کو اور مجھ کو اسی وقت یاد رکھتے ہیں جب آپ لوگوں کے لیے کچھ کرتے ہیں. اپنے لیے بنا لے کے چلے گئے تو کون بھی یاد نہیں رکھتا. یہ لوگوں کے لیے مرنے والے تھے یہ، اسی لیے آج بھی لوگ ان کو یاد رکھیں. بہرحال حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اتنے مطلب بڑے بڑے پلیسز انہوں نے فتح کیے. اس میں سے سب سے یونیک جو مقام تھا اور مسلمانوں کے لیے بڑی مقدس جگہ تھی وہ بیت المقدس. بیت المقدس کہتے نہیں، مقدس، بیت المقدس، یہ سب سے مطلب آخری جگہ تھی انہوں نے فتح کیا. حضرت عبید اللہ بن جراح رضی اللہ عنہ یہاں کمانڈر بنا کے بھیجے گئے تھے بیت المقدس فتح کرنے کے لیے. بیت المقدس ہمارا سب سے پہلا قبلہ. بیت المقدس انبیاء کی سرزمین، ابراہیم، اسحاق یہ سب وہیں کے تھے، یعقوب وہیں کے تھے، سمجھ رہے مات علیہ الصلاۃ والسلام. تو عبید اللہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے خط لکھ کے بھیجا کہ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب، مسئلہ یہاں یہ ہے کہ بیت المقدس فتح ہو جاتا ہے، پر یہاں کے لوگوں نے کہا ہم امیر المؤمنین عمر کو جب تک نہیں دیکھیں گے تب تک کیلیاں نہیں دیں گے آپ کے ہاتھ میں. کس کے؟ بیت المقدس کے. ایک کام کرو، آپ اپنے خلیفہ کو بلا لو، ہم تمہارے پاس پورا بیت المقدس حوالے کر دیں گے. تو امیر المؤمنین کو جب خط ملا، امیر المؤمنین نے کہا میں آؤں گا. آپ سوچو، ایک مطلب انڈیا کتنا بڑا، آدھی دنیا تقریباً جس کے کنٹرول میں تھی. آج دیکھو کسی کنٹری کو کوئی مطلب پی ایم فلاں وزٹ کرتا ہے تو کیسے مطلب اپنی کار لے کے جاتا ہے ہوائی جہاز میں، ایسے وزٹ کرتا ہے. بلٹ پروف کار ہوتی ہے، ریڈ کارپ شیٹ ہوتی ہے، اپنے ایس پی جی کمانڈوز ہوتے ہیں، رائفلس ہوتے ہیں، سیکیورٹی کا پورا بندوبست ہوتا ہے، مطلب بلٹ پروف جیکٹس ہوتے ہیں، کیا کیا ہوتا ہے. حضرت عمر بن الخطاب کیسے جا رہے ہیں معلوم؟ اپنے غلام کو لیے، اپنا گھوڑا لیے، گھوڑے کے اوپر ستو کی ایک بوری، 2 کھجور کی بوری، ایک پانی کا ایک مشکیزہ لٹکائے. لوگوں نے بہت کہا آپ ایک مسلمانوں کی سب سے بڑی امیج ہیں، آپ عمر ہیں، برانڈ ہیں آپ مطلب کیا ہے. اس زمانے کی جو سب سے سپر پاور طاقت تھی وہ روم کی تھی.
روم ہے نا، حضرت عمر بن الخطاب کا نام لے لیے کتنے پانی ہو جاتے تھے ان کے. یہ اتنا بڑا برانڈ کا مالک انسان جس کے کپڑے وزٹ کر رہا ہے بیت المقدس کے بڑے لوگوں سے ملاقات کے لیے، فتح کے لیے جا رہا ہے، جس کے کپڑوں میں جب وہ جا رہے تھے تو 19 ٹاکے لگے ہوئے تھے. کتنے؟ 19 ٹاکے لگے تھے. لوگوں نے بولا یہ شاہی لباس پہن کے جاؤ. انہوں نے کیا کہا معلوم؟ یہ تاریخی جملہ ہے، یہ جملہ آپ کو مجھ کو کیری کرنا ہے. انہوں نے کیا کہتے ہیں حضرت عمر بن الخطاب؟ نحن قوم، ہم وہ قوم ہیں اعزنا اللہ بالاسلام. ارے ہم کیا تھے؟ بکریاں، گھوڑے، بیلاں سب چرانے والے تھے ہم، اونٹاں چرانے والے تھے ہم، لیکن اس قرآن کی وجہ سے اللہ ہم کو عزت دیا ہے. یہ قرآن کی عزت ہے، میری عمر کی کیا عزت ہے؟ سمجھ رہے ہیں بات؟ جب انسان اس پوزیشن پہ آ جاتا نا، آٹومیٹک اللہ رب العالمین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا نا اللہ اسے اٹھا دیتا. اللہ کے لیے سب تواضع اختیار کرنے والے لوگ تھے. اب بہرحال اپنے غلام کو لیے چلے بیت المقدس میں. پتہ چلا کہ عمر بن الخطاب آئے ہیں، تو عمر بن الخطاب کو لوگوں نے دیکھا. اب جب وہ جا کر پہنچے بیت المقدس کے دروازے کے پاس، تو اپنے غلام کو انہوں نے کہا تھا جب میں سست ہو جاؤں گا میں گھوڑے پہ بیٹھ جاؤں گا، تم لگام پکڑ کے چلنا. جب تم تھک جاؤ گے تم گھوڑے پہ بیٹھ جانا، میں تمہاری لگام پکڑ کے جاؤں گا. اب جب بیت المقدس کے دروازے پہ کھڑے ہیں، پوزیشن دیکھو، غلام گھوڑے پہ ہے، لگام ہاتھ میں عمر کے ہے رضی اللہ عنہ. سمجھ رہے بات؟ لوگوں نے دیکھا ایسے انسان سے ہم فائٹ کرنا تو چھوڑو، سوچ بھی نہیں سکتے فائٹ کرنے کی. لیجئے چابیاں، سلامتی ہو، بیت المقدس آج سے آپ کا. اب جہاں اگریمنٹ ہوا آج بھی وہاں فلسطین کے اندر وہ مسجد ہے، مسجد عمر نام کی، آج بھی ہے مسجد عمر نام کی. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی یاد پر وہ مسجد کو رکھا گیا. بہرحال حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ بننے کے بعد اتنے سارے چینجز لائے، سوچ بھی نہیں سکتے. آپ کو میں چند چیزیں بتاتا ہوں. دیکھو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بیت المال کا جو سسٹم لائے وہ حضرت عمر بن الخطاب. یہ جو فوج کا سسٹم لائے، ایک فوج ہوگی جو بارڈرز پہ لڑ رہی ہوگی، یہ فوج کا یہ لائے. ایک فوج بارڈرز پہ لڑے گی اور ایک فوج پولیس کی طرح اپنے گھریلو معاملات حل کرے گی. سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ 2 فوج بنائے، ایک ملٹری کا کام اور ایک پولیس کا کام دیے. اور پھر وظیفے مقرر کیے. وظیفے یعنی کہ جو بھی حکومتی طور پہ زکوٰۃ کلیکٹ کرنے والے ہوں گے، پولیس آفیسرز کا کام کرنے والے ہوں گے، ملٹری میں بھرتی ہوں گے، ان تمام کو بیت المال سے زکوٰۃ دیے. اور یہ ہجری کیلنڈر جو ہے یہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے شروع کیا تھا، ہجری کیلنڈر. اور فجر کے ٹائم پہ الصلاۃ خیر من النوم، اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھی یہ چیز، یہ حضرت عمر بن الخطاب نے شروع کیا. نہیں تھی یہ. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ کے رسول کے زمانے میں کوئی سوتاش نہیں تھا، اٹھ کے آ جاتے. اس کے بعد مطلب لوگوں میں سستی آ گئی. الصلاۃ خیر من النوم، نماز سے بہتر، مطلب نیند سے بہتر نماز ہے بھائی، آ جاؤ. سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے جو تراویح ہم انشاءاللہ 1:30 بجے پڑھنے والے ہیں، یہ بھی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک سنت ہے جو انہوں نے جاری کیا. اور پھر شراب پینے والے کو 80 کوڑے، یہ انہی کے اس میں ہوا. اور پھر درس کا نظام، نماز کے بعد درس کا جو نظام رکھا انہوں نے رکھا. اور پھر اماموں کی تنخواہ آفیشلی طور پہ انہوں نے کیا کی کہ جو بیت المال ہے، جو خلافت کا جو ڈور ہے، وہاں سے انہوں نے اماموں کی تنخواہیں مقرر کی. اس زمانے میں اماموں کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی. امام مسجد کے یہ بہت ہائی لیول کا جاب تھا یہ اس زمانے میں. آج وہ جاب نہیں ہے، کوئی بھی آتا ہی نہیں ہے جاب میں. سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ لیکن وہ زمانے میں جو تھا نا وہ بہت ہائی لیول کا جاب تھا وہ. آج بھی مملکہ سعودیہ عرب میں یہ جو جاب مانا جاتا ہے نا بہت ہائی لیول کا جاب مانا جاتا ہے. یہ ہندوستان میں مطلب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کیا حالت ہے، لیکن وہاں ہے نا بہت بڑا مطلب عہدہ جانا جاتا تھا. اور ان کو آفیشیلی طور پہ گورنمنٹ سے ان کو اپوائنٹ کیا جاتا تھا اور گورنمنٹ سے ان کی سیلریز مقرر کی جاتی تھی. اور قرآن حدیث اور فقہ اکیڈمی اس زمانے کے اعتبار سے جو بھی علم جاننے والے فقہا ہوتے تھے، دیکھو ایک طرف سے جسارت بھی اور ایک طرف سے آئیڈیا اتنا بھی کہ دور دور انسان کی عقل جہاں نہیں جاتی تھی وہاں وہ کام کر کے چلے گئے. سمجھ؟ یہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ. اور جو آپ اور میں پوسٹ آفس ڈاک کا سسٹم جو ہے آپ سمجھتے ہوں گے کہاں سے ایجاد ہوا. یہ ہمارے پوروج حضرت عمر بن الخطاب نے ایجاد کیا اس کو. ڈاک کا سسٹم کیسے؟ اس زمانے میں جو انہوں نے گورنر بنائے تھے، کسی کو مصر کا، کسی کو فلاں کا، کسی کو فلاں کا،
اپنی رعایا کو بتا کے گئے تھے، اپنا کوئی بھی گورنر تمہیں تکلیف دے، خط لکھنا، باکس میں ڈالنا، عمر آئے گا تمہارے گورنر کو پکڑے گا. سمجھ رہے بات؟ یہ پوسٹ آفس کا سسٹم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا تھا. اور اپنے زمانے میں تقریباً 4000 مساجد انہوں نے بنائے. کتنے؟ 4000 مسجد. ایک بار کا واقعہ میں آپ کو بتاؤں. شام میں، شام آج کا جو سیریا ہے، ابھی جو حکومت پلٹ گئی وہاں کی بات کر رہا ہوں. شام میں کیا ہو گیا، چند مسلمان کیا کیے، ایک جو مل گیا، اس کی زمین اچھی دکھی روڈ سائڈ، پکڑ کے مسجد بنا دی. اسے بہت پوچھے زمین دے دے، پیسے دے دیں گے. اس نے کہا نہیں دوں گا، میں نہیں دوں گا. تو مسلمان کیا کیے، تم دے نہ دے حکومت ہماری ہے، مسجد ہماری، بنا لیے، ختم. یہ بات یہودی خط میں لکھ کے امیر المؤمنین عمر بن الخطاب کو بھیجا. مسجد اس سے مقدس مقام کوئی ہے؟ اللہ اکبر. لکھ کے بھیجا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو. تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو میرا عمر کا فیصلہ ہے کہ وہ جگہ، اس کو ریکویسٹ کرو اور ایک بار وہ جگہ دے دے، ڈبل ہم پرائز دیں گے اس کا. اگر وہ نہیں مان رہا ہے مسجد کو ڈیمالش کر کے جگہ دے دو اسے. جو جگہ تمہاری نہیں ہے غصباً کیوں تم کسی جگہ پہ مسجد بناتے ہو بتاؤ؟ اللہ کا گھر ٹھیک ہے، جگہ کس کی ہے؟ وہ تو ضروری ہے نا. جگہ تم خریدو پہلے، پھر مسجد بناؤ تم. اور پھر وہ مسجد، تاریخ کی بڑی مسجد، وہ مسجد ڈیمالش کی گئی. جو یہودی تھا اس کو دے دیا گیا اور وہ یہودی اس جگہ میں اپنا گھر بنا لیا. سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ انصاف اور یہ انصاف ہماری انڈیا کے حکومت تک بھی جانا چاہیے. ہم نعوذ باللہ ہم اپنے مسجدوں کو گرا لیتے ہیں جب ہمارے غیروں کا کسی کا حق مارا جائے. سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ یہ ہمارا مطلب شروع سے ہمارے لوگوں کا، بڑے بڑے لوگوں کا، ہمارے بڑے بڑے خلفاء کا یہ منصب اور ان کی سنت رہی ہے. ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کسی کو نعوذ باللہ کسی مندر کو گرائیں ہم. کسی کی، اللہ تو کہتا ہے قرآن مجید میں وَلَا تَسُبُّوا، گالی مت دو کسی کے خدا کو، کسی کے بہماؤں کو ٹھیس نہ پہنچاؤ. یہ قرآن کہتا ہے. ہم کیوں کسی کے مندر، کسی کے فلاں کو، کسی کے عبادت خانے کو ہم یہ کریں؟ ہم عزت کرتے ہیں ہر کسی کی، ہم عزت کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ آپ یہ نہ سمجھے کوئی پولیٹیشین بیٹھ کے اسپیچ دے رہا ہے، یہ نہیں ہے. میں جو اسلام کا جو بالکل اسلام کا جو بیسک جو فنڈا ہے وہ بیان کر رہا ہوں. اسلام ایسا ہرگز نہیں ہے. اسلام رتی بھی پروموٹ نہیں کرتا ان لوگوں کو جو جا کے کسی اور کی عبادت خانوں میں بام رکھ کے آ جاتے ہیں. نہیں، اسلام کہتا ہے ہٹاؤ ان کو، یہ مسلمان نہیں ہے. مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے، جس کے جسم کے کسی بھی پارٹس آف دی باڈی سے کوئی دوسرا محفوظ نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے. اسلام کا یہ ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ہمیں یہ بھی بات ملتی ہے. بہرحال حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اتنی ساری چیزیں کی، اور چند چیزیں بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ، یہاں سے اب شاید آپ تھوڑا بہت پاؤں لمبے کر سکتے ہیں، بھائی درد ہوتا ہے کیبن میں، آرام سے بیٹھو کیبن میں، پر غور سے سنو آپ انشاءاللہ. سمجھ رہے ہیں بات؟ اب اس کے بعد اہم واقعات ہیں. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے، جب ادھر ادھر سے بالکل ٹیکس کا مال آنے لگا، اس زمانے میں ٹیکس مسلم پہ نہیں تھی، نان مسلم جو مسلمانوں کی حکومت میں رہنا چاہتی تھی ان کو جزیہ کا نفاذ تھا کہ وہ جزیہ دے کے رہیں گے، ان کی جان کی ہم حفاظت کریں گے، بدلے میں وہ ٹیکس دیں گے. سمجھ رہے ہیں بات؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ٹیکس نہیں تھا اس زمانے میں، جیسا آج آپ کو مجھ کو لوٹ رہے نا ویسا نہیں تھا. بہرحال تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ڈیلی کے بیسس پہ مدینے میں 20 اونٹ کاٹتے تھے اور غریبوں کو کھلاتے تھے. سادگی کا عالم یہ تھا، خود ان غریبوں میں بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے. یہ حضرت عمر بن الخطاب جو 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ اپنے آپ کو غریبوں میں رکھ کے کھانا کھاتا تھا. سمجھ رہے ہیں بات؟ اور اتنے زبردست انسان تھے. ایک مرتبہ پانی کی اتنی سوس لگی کسی ایک آدمی نے ان کو شہد دیا، یہ پی لو سوس مٹ جائے گی، تھوڑی بہت اچھا لگے گا. انہوں نے کہا، منہ کے پاس لے کے گئے اور دے دیا. کل روز قیامت اللہ مجھے پوچھے لوگ روٹی کے لیے مر رہے تھے تو شہد کھا رہا تھا، نہیں چاہیے مجھے. اور کہتے تھے دریائے فرات کے اس کنارے میں بھی اگر کوئی کتا بھی زبان لٹکائے ہوئے پیاسا مر رہا ہے، مجھے ڈر ہے کل روز قیامت اس کتے کے بارے میں بھی اللہ مجھے پوچھنا دے. آج دیکھو اللہ اکبر، مطلب ووٹنگ لینے کے واسطے گھر گھر کو آگے بھیک مانگتے ہیں. جب ووٹ بن کے ستا مل جاتی تمہیں کون بولتے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں بات؟ اب یہ زمانہ کیسا تھا، لوگ ان کو ستا دیتے تھے تم بنو بول کر. اب جب یہ بنتے تھے یہ لوگوں کے گھروں کے پاس جا کے ان کی ضرورتیں حل کرتے تھے.
کتنا ڈفرنس ہے دیکھو آج کے اور کل کے زمانے میں، کتنا زمین آسمان کا ڈفرنس. اللہ اکبر. ایسے ایسے واقعات میں بتا سکتا ہوں آپ خود مطلب حیرت میں پڑ جائیں گے. یہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ یہاں سے واقعات زبردست واقعات. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں، الحمدللہ مجھے محسوس ہو رہا ہے غور سے سن رہے ہیں آپ، اتنا بھی غور سے مت دیکھیے مجھے کہ آپ کہیں اور ہیں اور میں کہیں اور ہوں. انت فی واد انتم فی واد وانا فی واد، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے مجھے، بعض دفعہ کسی چیز پہ فوکس کرتے کرتے انسان کہیں اور ہوتا ہے، ایسا نہیں. بہرحال حضرت عمر بن الخطاب اپنی خلافت میں ایجپٹ کے، مصر کے گورنر حضرت عمر بن عاص کو بنائے. ایجپٹ کا معاملہ کیا تھا، وہاں دریائے نیل ہے. دریائے نیل میں پرانی پرمپرا تھی کہ ہر سال کیا کرتے تھے وہاں جب دریائے نیل کا پانی کم ہو جاتا تھا، ایجپٹ مصر کے جو بھی شہری ہوتے تھے ان میں سے کوئی اچھی مطلب جس کا نکاح نہیں ہوا ہے خوبصورت خاتون کو لایا جاتا، اسے مال گل پہنایا جاتا. مال گل پہنا کے، ان کی رسم تھی، وہ مال گل پہنا کے کیا کرتے تھے، دریائے نیل میں ڈال دیتے تھے. جب ڈال دیتے تھے 24 آورز کے اندر پانی فل ہو جاتا تھا. سمجھ رہے بات، شیطان کی طرف سے ہوتا تھا یہ. حضرت عمر بن عاص جب گورنر بنے، لوگ ان کے پاس آئے ریکویسٹ لے کے کہ دیکھو معاملہ یہ ہے کہ دریائے نیل کا پانی کم ہو گیا ہے، آپ سے گزارش ہے، ہمارے پاس ایک لڑکی بھی تیار ہے، ہم نے اس کو تیار بھی کر دیا ہے، بس دیری ہے آپ کے حکم کی، ہم اس کو کیا کریں گے، دریائے نیل میں ڈال دیں گے. دریا تھی وہ، تو آج بھی وہ ریور ہے موجود. حضرت عمر بن عاص کو بڑا عجیب لگا، یہ کون سی رسم ہے، ایک انسان کو مار کے آپ پانی پی رہے ہیں، اور کتنی گندی رسم ہے یہ. حضرت عمر بن عاص نے کہا اللہ اس کی حکم اجازت نہیں دیتا کسی جان کو تم لو پانی پینے کے لیے. یہ غلط عقیدہ ہے، پانی آنا اور پانی کا نہیں آنا یہ اللہ کے حکم سے نربھر ہے. یہ سمجھ رہے بات. حضرت عمر بن عاص نے خط لکھا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب کو، پھر ریٹن جواب آیا. جواب کیا ہے بولیے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے عمر بن عاص، کچھ بھی نہیں کرنا ہے، جو میں خط دے رہا ہوں کچھ بھی تم مت کرو، سیدھا جا کے پانی میں ڈال دو خط، سیدھا جا کے غور سے سننا، پانی میں ڈال دو خط. حضرت عمر بن عاص جب ان کے پاس خط آیا، انہوں نے کہا پانی میں ڈالنے سے پہلے ایک بار دیکھیں گے کیا لکھ کر ہیں یہ. تو اس خط میں کیا لکھا ہوا تھا معلوم؟ حضرت عمر بن الخطاب کیا لکھے تھے معلوم؟ یہ پڑھنا لکھنا بھی جانتے تھے. عرب میں جب اسلام آیا صرف 17 لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، اس میں سے حضرت عمر بن الخطاب بھی تھے. تو اس میں کیا لکھا تھا معلوم؟ اے دیکھو انسان تو انسان، دریا بھی کانپتا تھا اللہ کے حکم کے بعد ان کے حکم سے. سمجھ رہے ہیں بات؟ اے دریائے نیل، اگر تو اپنے دم سے اپنے خم سے بہتی تھی تو ویسی رہ، بہنا مت، جتنی ہے بتیس رہ. اگر تو اللہ کے حکم کے انڈر کنٹرول میں ہے تو بہ. اتنا ہی لکھا تھا. حضرت عمر بن عاص نے اس پرچے کو پانی میں ڈالا، اللہ کی قسم ایک دن بھی نہیں گزرا جتنا پانی عام طور پہ آتا تھا اس سے زیادہ بارڈر کراس کر کے آ گیا پانی. سمجھ رہے مات؟ اس سے کیا پتہ چلا؟ ایمان اور مؤمن کا عقیدہ اللہ پہ ہوتا ہے، کسی ایک رسم پہ نہیں ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ بہرحال یہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی بڑے بڑے کارناموں میں سے ایک کارنامہ ہے. اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اپنی زندگی میں بہت بڑے بڑے کام ایسے کیے ہیں، بہت بڑے بڑے کام ایسے کیے ہیں حضرت عمر بن الخطاب، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ایک مرتبہ کیا ہوا، دیکھو کیا ہوتا نا، عام طور پہ پولیٹیشینس کیسے ہوتے ہیں، تمہیں میرا سپورٹ کرو میں تمہارا سپورٹ کرتا ہوں، ایسا ہوتا. دیکھو کیا ہوا، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک خط آتا. وہ خط میں کیا ہوتا، مصر کے گورنر، ایجپٹ کے گورنر کے بیٹے مجھے ناحق مارے ہیں مجھے، چھوٹی بات کو لے کے مجھے مار دیے ہیں. تو حضرت عمر بن الخطاب کیا کہتے ہیں معلوم؟ آفیشیلی طور پہ بولتے ہیں امیڈیٹلی گورنر کو بھی بلاؤ، ان کے بیٹے کو بھی بلاؤ، گورنر کو بھی بلاؤ، ان کے بیٹے کو بھی بلاؤ. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوتے ہیں. وہ جو شخص مظلوم ہے جس کو مارا گیا، گورنر کے بیٹے نے مارا، وہ مظلوم شخص کو بولتے ہیں کیا کیسا مارا ویسا مار تو بھی. اب انہیں مار دیتا. پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں معلوم حضرت عمر بن الخطاب؟ اس کا باپ جو گورنر ہے اس کو بھی دو مار، اس کو بھی دو مار، اس کی تربیت اچھی نہیں رہنے میں ایسا ہو گیا ہے، اس کو بھی دو مار. وہ کہتا ہے کہ گورنر کی کیا غلطی ہے، گورنر پہ میں ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. تو پھر تنبیہ کرتے ہیں بچوں کو تربیت اچھی کرو، پھر جا کے بھیجتے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ اور ایک بار پتہ چلتا ہے ان کو کہ کہیں جزیرہ کا ایک گورنر ہے
جو اچھے اچھے کپڑے پہنتا ہے اور گھر کے مطلب ان کے دربار کے انٹرنس گیٹ پہ گارڈ کو کھڑا رکھا ہے. جیسے ہی پتہ چلا بلاؤ بھی اس کو, بلایا گیا. اور کیا کہتے ہیں معلوم, گورنر کو, جزیرہ کا گورنر ہے, اس گورنر کو کیا کہتے ہیں معلوم, وہاں چند بکریاں ہیں وہ لے کے جاؤ جنگل میں چرا لے کے آؤ. سمجھ رہے ہو بات؟ جب وہ چرا لے کے آتے ہیں جنگل کو جا کو بولتے ہیں کیسا لگا آپ کو, تو زیادہ اپنے آپ کو بڑا مت سمجھو, عمر خلیفہ ہے, پھر دیکھو کیسی زندگی گزار رہا ہے. سمجھ رہے بات؟ کپڑے وہ نکالو, میں جو کپڑے دیتا ہوں وہ پہنو, دربار کے پاس گارڈ کی بھی ضرورت نہیں, کھڑا ہو. سمجھ رہے بات؟ یہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ تھے, بالکل انصاف اتنا اعلیٰ پیمانے کا. اپنے کون بھی مطلب سب سے ملاقاتیں, اگر غلطی کر کے اپنا بھی سپڑ گیا چھوڑنے والے نہیں تھے. یہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ تھے. اور سب سے بڑی ان کا کارنامے میں سے کیا کارنامہ بولیے, توحید کا کارنامہ. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کبھی بھی حضرت ابو بکر چھوڑے نہیں, ہر جنگ میں سپہ سالار خالد بن ولید کو بناتے تھے. کیوں؟ خالد بن ولید جو بھی جنگ جاتے, خود کہتے ہیں اللہ 100 جنگوں سے زائد میں شریک ہوا, ایک جنگ بھی ایسی نہیں ہوئی جس میں میں ہار کے لوٹا. کبھی کبھار ایسا ہو گیا تھا, حضرت خالد بن ولید کے پاس 25,000 کا لشکر تھا, سامنے 1.5 لاکھ کی فوج تھی, اس کو تک ہرا کے آنے والے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ. حضرت عمر بن الخطاب نے کہا خالد بن ولید کو معزول کر دو, سپہ سالاری کے پوسٹ سے ہٹا دو ان کو. خالد بن ولید کے سلسلے میں چند لوگ سفارش لے کے آئے, اتنی زبردست جنگ جو آپ کیوں ہٹا رہے ہیں ان کو, زبردست جنگ احد ان کی طرف سے پلٹی تھی, زبردست, ان کو کیوں ہٹا رہے ہیں. کیا کہتے ہیں معلوم عمر بن الخطاب, لوگوں کا ایمان اللہ پہ کم, خالد بن ولید پہ زیادہ ہو جا رہا ہے. خالد بن ولید رہندے نہیں رہندے, خالد بن ولید نہ ہوتے پر بھی ہم جنگ بدر جیت گئے تھے 313 پہ. خالد بن ولید تھے اس ٹائم پہ نہیں تھے. خالد بن ولید کے ہونے اور نہ ہونے سے جنگ جیتتی اور ہارتی نہیں ہے, اللہ کے فضل سے ہم جیتتے ہیں. عبید اللہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر بن الخطاب نے آفیشیلی طور پہ کمانڈر فکس کر دیا, اور جتنے سال حضرت عمر بن الخطاب زندہ رہے اتنے تمام سال تک خلیفہ کے مطلب بیسٹ کمانڈرز میں سے ابو عبید اللہ بن جراح رضی اللہ عنہ رہے, اور بہت بہترین انداز سے. اور ایسا نہیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ روس کے گھر میں بیٹھ گئے کہ مجھے مطلب ہٹا دیا, نہیں, اتنی مطلب زبردست کامبینیشن تھا ان کا, بہت زبردست تھا بہت. جب حضرت خالد بن ولید مطلب رخصت ہو رہے تھے, انتقال ہو رہے تھے, اس ٹائم پہ کون تھے؟ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ تھے. حضرت عمر بن الخطاب کے کان میں خالد بن ولید کیا کہتے ہیں, مرنے سے پہلے, انتقال سے پہلے کہتے ہیں میری بڑی خواہش تھی جنگ کے میدان میں شہادت ہوں, میرا جسم میں 1 انچ بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں تلوار, نیزہ, تیر کا زخم نہ ہو, پر اللہ مجھے جنگ کے میدان میں شہادت نہیں دیا, بستر پہ شہادت دے رہا ہے, بستر پہ مجھے موت دے رہا ہے. مجھے گلٹی تو ہے, پر الحمدللہ مجھے امید ہے کہ اللہ کے رسول کے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی تھا میں. سمجھیں بات آپ؟ دیکھو صحابہ ہے نا, ایک بات کو لے کے پوری زندگی اسی کو گھسیٹ رہے ہیں. اسی چند لوگ ہوتے ہیں بھائی یہ غلطی کر کے اٹک جاؤ تم, ختم, پوری زندگی لے کے بیٹھ جاتے ہیں, ایسا کئی کو کرے, ویسا کئی کو کرے, سب کو ٹام بھی کرتے ہیں. 10 سال کے بعد بھی پوچھو حضرت اچھے, ایسا کئی کو کرے, وہ اچھے, ایسا کئی کو کرے. وہ ایک چیز کو رکھ کے پکڑ کے گھسیٹتے زندگی ختم. سمجھ رہے بات؟ نہیں ہونا چاہیے, معاف کر کے زندگی بڑی ہے, بھی آگے چلتے رہنا ہے. سمجھ رہے بات؟ خلیفہ کے پوسٹ مطلب سپہ سالاری کے پوسٹ سے ہٹا دیے, کوئی مضاحکے کی بات نہیں. سمجھ رہے بات؟ یہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی کے اہم پارٹس تھے جو میں نے آپ کے سامنے بتایا. اور ایک مرتبہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ شام سے مطلب سیریا سے لوٹ رہے تھے. ایک جنگل ہے, جنگل میں دور سے ایک مطلب چراغ مطلب انگار جل رہی ہے دور سے. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جاتے ہیں, دیکھتے ہیں ایک چھوٹی جھوپڑ پٹی ہوتی ہے, وہاں ایک خاتون بیٹی ہوتی ہے, بوڑھیا ہوتی ہے خاتون. حضرت عمر بن الخطاب اس کے پاس جاتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ مائی کیوں آپ جنگل میں؟ وہ کہتی ہے کیا کریں, کچھ کھانے کے واسطے نہیں ہے, جنگل میں کچھ گزران ہو جاتا ہے ہمارا. وہ خلیفہ کچھ بنا ہے نام کا خلیفہ, عمر نام کا. حضرت عمر کے سامنے ہی بول رہی ہے, نام کا خلیفہ بنا ہے, آج تک میرا آ کے حال نہیں پوچھا کہ کیسے ہیں بول کر. دیکھو کیسی حالت, مجھے کھانے کے واسطے کھانا نہیں, انگار جلا لیتے بیٹھوں میں. اللہ اکبر. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بولتے ہیں کیسا لگتا ہے تمہیں عمر, بولو تم. وہ بڑھیا کہتی ہے کون خلیفہ بنایا اس کو, کون خلیفہ بنایا؟ میں سمجھتی ہوں اس سے اچھے لوگ ہوں گے نا, آج تک میرا حال نہیں پوچھا وہ کہ کیسے ہیں. تو حضرت عمر بن الخطاب کہتے ہیں عمر کو معاف کرنے کے لیے تم کیا
تمہاری کیا گزارش ہے عمر کو معاف کرنے کے لیے؟ وہ کہتی ہے 25 دینار چاہیے مجھے. چھوٹی چیز 25 دینار چاہیے مجھے. امیڈیٹلی جیب میں سے نکال کے دے دیتے ہیں, یہ لے لو, عمر کو معاف کر دو. اور پھر کہتے ہیں یہ بوڑھیا جب تک زندہ رہے گی, اپنے خادم کو کہتے ہیں جب تک زندہ رہے گی مدینہ منورہ سے اس کی پنشن جاری کر دو, مدینہ منورہ سے اس کی پنشن جاری کر دو, جب تک یہ رہے گی تب تک یہ پنشن میں رہے گی. سمجھ رہے ہیں بات؟ ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ایک گھر میں, اللہ اکبر, دیکھو رشتے کا انتخاب ایسے ہوتا ہے اپنے بچوں کے لیے. ہم بڑے گھر دیکھتے ہیں, کتنے فلورز دیکھتے ہیں ہم, سمجھ رہے ہیں بات؟ رشتے کا انتخاب دیکھو. ایک مرتبہ اپنے غلام اسلم کے ساتھ گشت کر رہے تھے رات میں بھیس بدل کے. گشت کرتے 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 گھر میں آواز آتی ہے, وہ معلوم ہے نا واقعہ, پانی ملا دو, فلاں کر دو, سب کے مطلب اسکپ کرتی ہیں. وہ جو بچی ہوتی ہے اس کی ایمانداری دیکھو, کیا کہتی ہے بچی, امی آپ بول رہی ہیں پانی ملا دو, عمر نہیں دیکھ رہا ہے, عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے نا, یہاں عمر کا رب ہر جگہ دیکھتا ہے نا. یہ بات اتنی پسند آ گئی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو. اپنے غلام اسلم کو کہتے ہیں بھائی یہاں تم ایک نشان لگا دو, صبح آ کے گھر کو پہچان لینا, صبح آ کے گھر کو پہچان لینا. صبح آتے ہیں گھر کو پہچان لیتے ہیں. کیوں آتے بولیے, کیوں آتے ہیں؟ نسبت لینے کے لیے. نسبت یعنی کہ ان کے بیٹے جو ہے نا عاصم, ان کی ریکویسٹ لے کے آتے ہیں, دیکھو آپ کی بیٹی سے میرے بیٹے کا بھی حق ہے. وہ بوڑھیا جی مطلب حیران, خلیفۃ المومنین امیر المومنین میرے گھر رشتے کا پیغام لے کے خود آئے. اور آپ کو معلوم وہ بیٹی, وہ جو بچی تھی, جو ایمان میں کامل بچی تھی, اس سے ہونے والی نسل میں حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ, جن کو خلیفۃ الخامس بھی کہا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ اتنے بڑے بڑے لوگ اس نسل سے ہوئے. یہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے کارناموں میں سے ایک کارنامہ ہے. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اپنی پوری زندگی ایسے گزار کے گئے جیسے ایسا لگتا ہے کہ اس زندگی کو ہم بھی فالو کر کے آپ کے اور میری. ایک بات دیکھو, یہ جو ہمارے شیعہ بھائی, آخری بات بتا رہا ہوں میں, ہمارے شیعہ بھائی کیا کیا بولتے ہیں حضرت عمر کے بارے میں, اللہ اکبر. ایک بار کیا ہوتا ہے, حضرت عمر بن الخطاب اپنے دفتر میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں, اور ان کا جو دفتر ہوتا آفس کیا اس زمانے میں کون سی آفس ہوگی, آپ کو سمجھانے کی بات کر رہا ہوں. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اگر حکومتی کام ہوتا تو حکومتی چراغ میں جلاتے تھے. اگر اپنا کام ہوتا تو کہتے اس چراغ کو بجھا دو, یہ اپنا چراغ, یہ اپنا کام ہے, اس چراغ کو جلا دو. ایک رتی چیز بھی نہیں لیتے تھے اپنے لیے. حکومت کا کام ہے تو حکومت کا چراغ, میرا اپنا پرسنل کام ہے, حکومت ملتے ہی ختم, حکومت میں جتنا ہے مال لے کے سام بن کے بیٹھ جاتے ہیں اس کے اوپر. اچھا سمجھ رہے ہیں بات؟ مسلم پولیٹیشینس کی بات کر رہا ہوں میں. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی کیا کرتے ہیں, دفتر میں بیٹھ کے دفتر کا کام کر رہے ہیں. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے چہیتے بیٹے ابن عمر گیٹ کے پاس کھڑے ہیں, وہ اندر آنے کی کوشش کر رہے ہیں. حضرت عمر کریں وہیں رکو, آؤ مت, وہیں رکو. سمجھ رہے ہیں بات؟ کوئی اہم کام ہوگا. ان کے پیچھے کون ہوتے ہیں معلوم؟ اللہ قربان جائے, ہمارے شیعہ بھائیوں کے لیے بڑا تماچا ہے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ ہوتے ہیں. کون؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ. حضرت عمر بن الخطاب کرتے کرتے ایک دم نظر پڑتی ہے پیچھے والے انسان پہ, حضرت حسن پہ. تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں حسن آ جاؤ, حسن آ جاؤ. حضرت حسن گھبرے ہو جاتے ہیں, بیٹے کو نہیں بلا رہے, بیٹے کو انٹری نہیں دے رہے, مجھے انٹری دے رہے ہیں. تو حضرت حسن, حضرت عمر ہیں, ڈرتے رہتے آ جاتے ہیں. تو کہتے ہیں کیوں آپ جا رہے تھے؟ تو کہتے ہیں آپ اپنے بیٹے کو نہیں دیے انٹری تو مجھے کہاں دیں گے آپ؟ تو حضرت عمر بن الخطاب کیا کہتے ہیں معلوم؟ اللہ اکبر, قربان جائیں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو. وہ عمر کا بیٹا ہے, اسے روکا بھی جا سکتا ہے, بھیجا بھی جا سکتا ہے. یہ حسن علی کا بیٹا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہے, اسے نہ روکا جا سکتا ہے نہ بھیجا جا سکتا ہے, اس کو صرف ویلکم کیا جا سکتا ہے. بولو حسن کیا ہے بات, حکومتی کام کلوز, تمہارے پہلے بولو میں سنوں گا. اتنی محبت کرنے والے, نعوذ باللہ, علی رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں کوئی بغض رکھ سکتے ہیں؟ میں علی رضی اللہ عنہ کی ہسٹری ہے تو بتاؤں گا میں, کتنا ان دونوں کے درمیان محبت تھی, یاری تھی. یہ لوگ کبھی کسی ٹائم آپس میں ایک دوسرے سے لڑے نہیں تھے. یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں, فلاں فلاں. علی کی محبت دین کی شرط اول ہے. پر ہم یہ کہتے ہیں کہ عمر علی سے کتنی محبت کرتے تھے, علی عمر سے کتنی محبت کرتے تھے. سمجھ رہے ہیں بات؟ نعوذ باللہ من ذلک والعیاذ باللہ. لوگ کیا کیا قصے کہانیاں بنا کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جانب منسوخ کرتے ہیں. الامان والحفیظ, یہ حضرت عمر بن الخطاب تھے. زندگی کا آخری پڑاؤ, باقیات بہت ہیں, ٹائم بہت کم ہے کیونکہ آپ سب عبادتیں بھی کرنا ہے. آخری واقعہ
حضرت عمر بن الخطاب اپنی زندگی میں اتنا سب کچھ حاصل کرنے کے بعد بھی ڈاؤن ٹو ارتھ زندگی گزارتے تھے، بالکل سب کے ساتھ ایکویلٹی کے ساتھ معاملہ، اپنے کسی کو بھی خاص رکھ کے مطلب تھوڑی بھی چاپلوسی قسم کی نہیں، اور کوئی ان کے ساتھ چاپلوسی بھی کرنے والا نہیں تھا، یہ حضرت عمر بن الخطاب۔ اب بہرحال زندگی کا آخری پڑاؤ آتا ہے، مغیرہ بن شعبہ نام کی ایک صحابی ہوتی ہیں، ان کا ایک غلام ہوتا ہے ابو لولو فیروز، ابو لولو فیروز، لولو مال، ابو لولو فیروز، سمجھ رہے بات؟ ابو لولو فیروز یہ جو ہوتا ہے نا مغیرہ بن شعبہ کا غلام ہوتا ہے، اپنے آقا کی شکایت کرتا ہے حضرت عمر بن الخطاب کو، میرے سے میرا آقا بہت رباتا ہے پر اجرت بہت کم دیتا ہے۔ حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب کہتے ہیں جتنا دیتا نا وہ زیادہ ہے، جاؤ گزارا کرو، سمجھ رہے بات آپ؟ پر وہ سائیڈ سے حضرت عمر بن الخطاب کو دھمکی دے کے جاتا ہے، اور وہی دھمکی بھاری پڑتی ہے کل کے دن جب حضرت عمر بن الخطاب فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ آ کے کھڑتے ہیں، محراب میں چھپ جاتا ہے ابو لولو فیروز زندیق، چھپ کے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جب سیکنڈ رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، دیکھو فرسٹ رکعت تک ڈر تھا اس کو بھی، سمجھ رہے بات؟ سیکنڈ رکعت کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں 6 وار کرتا ہے پھسلیوں کے پاس، پیٹ کے پاس، جہاں میں انسان کیا ہوتا ہے گڑبڑی میں کیا ملے کر کے بھاگ جاتا، ایسا جہاں ملا وہاں مار دیا، اتنا بے ضرب مارا، وہی مار ان کی اس دنیا سے رخصتی کا ایک سبب بنا۔ جب وہ مار کے جب جا رہا تھا، ایک صف بھی کراس نہیں کرا، اس بات کی کیا دلیل بولی آپ نے؟ ایک صف بھی کراس نہیں، پہلی صف میں مرا وہ، پہلی صف میں مرا وہ، پہلی صف میں حضرت عبد الرحمن بن عوف، ٹھنڈی کا موسم تھا، وہ اپنی جاکٹ پہن کے آئے تھے، وہ جاکٹ اٹھا کے اس کے اوپر ڈال دیے، جب جیسے ہی جاکٹ پڑی وہ سمجھا اوپر سے کوئی حملہ کر دیا میرے اوپر، شاید عمر بن الخطاب کہیں اوپر سے بھی ملٹری کھڑا کے ہوئی شاید، تو جیسے ہی جاکٹ پڑی وہ گھڑبڑا کے کیا کیا، اپنی چاقو سے خود مار لیا اپنے آپ کو، ایک صف کراس نہیں کر پایا۔ کیوں؟ اس زمانے میں لوگ اتنا لگ کے کھڑتے تھے کأنہم بنیان مرصوص، دیوار کی طرح کھڑتے تھے۔ آج کھڑتے نا ویسا کھڑیں گے تو آرام سے بھاگے جائے، آرام سے بھاگ لے کے گئی جائے، سمجھ رہے بات آپ؟ ایسا کھڑے، ایک صف بھی کراس نہیں ہوا، ایک ہی صف کے اندر مر گیا، وہ خودکشی کر کے مر گیا۔ اب جیسی دوسری رکعت مکمل دوسرے کسی صحابی نے پڑھائی، پھر سب سے پہلا جملہ حضرت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب کی زبان سے یہ نکلا کہ کیا مجھے مارنے والا کوئی اپنا تھا کیا؟ تو لوگوں نے کہا اپنا نہیں تھا، پرایا تھا۔ تو کہتے ہیں الحمدللہ مجھے عمر کو مارنے والا اپنا نہیں ہے، تو اللہ کا شکر۔ یاد رکھو بھائی، اپنے جب مار دیتے نا انسان کو، انسان فزیکلی مرتا بعد میں ہے لیکن مینٹلی طور پہ، دلی طور پہ پہلے مر جاتا ہے انسان۔ اپنوں کی مار بڑی بھیانک ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ اسی لیے سب سے پہلا جملہ کہتے ہیں عمر بن الخطاب، اپنوں نے مارا، پرائیوں نے مارا، لوگ کہتے ہیں پرائیوں نے مارا، الحمدللہ عمر کی شہادت اللہ قبول کرے۔ تو پھر جب عمر رضی اللہ عنہ کے منہ سے دودھ ڈالا جاتا ہے تو جہاں سے مارا ہوتا ہے نا وہاں سے دودھ نکل جاتا ہے، مطلب بہت خطرناک مار پڑا ہوگا، شاید میرے خیال سے اندر تک گئی تھی شاید چوری، مطلب بہت خطرناک، اور لوگوں نے سمجھا کہ عمر بن الخطاب کا ٹائم بہت قریب آ گیا ہے۔ تو تعزیتی طور پہ تمام لوگ آ رہے ہیں، کتنی بڑے مالک تھے یہ، بہت دور دور سے لوگ آ رہے ہیں۔ اس میں سے ایک نوجوان حضرت عمر بن الخطاب کے پاس آتا ہے، کہتا ہے عمر رضی اللہ عنہ کتنا کام کیا، کتنا کام کیے، کتنا کام کیے، آپ کی مثیل آپ سے پہلے کسی سے نہیں ملتی، اللہ کے رسول عمر ابو بکر سے کے بعد، اور آپ کے بعد آپ جیسا کام کرنے والا تو شاید کہ نہ ہو، اتنا کام کیے آپ، اتنا کام کیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیسا بولتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ قبول کرے، کہتے ہیں حضرت عمر بن الخطاب آخر زندگی میں اس نوجوان کے سامنے، اللہ کل روز قیامت میرا ایک عمل بھی قبول نہ کرے، پر ایک عمل قبول نہ کر بھی مجھے یہ کہے عمر تیری نیکیاں اور تیری برائیاں ایک ساتھ ہیں، جا جنت میں، اتنا بولے تو اللہ کافی ہے۔ اتنے بڑے انسان اتنا بول رہے ہیں، آپ اور میں خالی رمضان میں آئے کہ نمازاں پڑھ لیتے ہیں، ہم کیا بولنا بولو اللہ، سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ کیا بولتے ہیں عمر کے نیکیاں اللہ رب العالمین قبول کرتا، وہ نہیں کرتا سیکنڈری ہے، اللہ صرف اتنا کہہ دے کہ عمر تیری نیکیاں اور تیری برائیاں سوا ہیں، چلے جا معاف کر دیا، بس اللہ اتنا کہہ دے کافی ہے میرے لیے۔ جب وہ نوجوان پلٹ کے جا رہا تھا، اس کی پینٹ ٹخنے کے نیچے تھی، اس کنڈیشن میں بھی آپ سوچ سکتے ہیں، کھانا ڈالے تو وہاں سے نکل رہا، اس کنڈیشن میں بھی وہ نوجوانوں کو بلاتے ہیں، آؤ بیٹھے، آؤ ادھر، یا اخی تعال، آؤ میرے بھائی ادھر آؤ، پھر کہتے ہیں ارفع ادارک فانہ اتقی لربک وانقی لثوبک، پینٹ اوپر کرو،
یہ تقوی کی علامت ہے، اور تمہارے کپڑے بھی پاک رہیں گے اس سے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ مسجد کو آتی چڑھا لے کے آ جاتے ہیں، پھر مسجد کو جاتی نیچے کر لیتے ہیں۔ کون سا تقوی ہے یہ؟ نہیں، تقوی نہیں کہتے اس کو۔ تقوی وہ تقوی ہے جو لوگوں کے سامنے بھی، لوگوں کے بغیر بھی، مسجد کے اندر بھی، مسجد کے باہر بھی۔ ڈر صرف مسجد کے اندر نہیں ہے، ڈر ہر جگہ ہے۔ اتق اللہ حیثما کنت، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہو اللہ سے ڈرو۔ مسجد میں رہے تو اوپر، مسجد کے باہر نیچے نہیں۔ سمجھ رہے بات؟ اللہ رب العالمین یہ جو سیرت ہم سنے ہیں، سیرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، بالکل شارٹ بیان کیا ہوں، ان کی زندگی پر سب سے شارٹ لکھی گئی کتاب بھی 500 پیجز سے کم نہیں ہے، 500 پیجز سے کم نہیں ہے۔ اتنی بڑی سیرت ہے حضرت عمر بن الخطاب کی۔ میں اللہ کے فضل کے بعد آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ الحمدللہ اتنے وقت تک آپ غور سے، توجہ کے ساتھ، ماشاء اللہ، اکا دکا چھوڑ کر مجھے ایسا لگتا ہے تمام کا فوکس، انٹینشن میرے طرف ہے۔ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ آپ اتنا غور توجہ کے ساتھ حضرت عمر بن الخطاب، اور اس کے بعد اور ایک پرسنالٹی ہے جو علی رضی اللہ عنہ کے نام سے ہے، ان کی بھی شخصیت اللہ اکبر، ایک وار پہ 2 ٹکڑے کر دیے تھے، ان کے وار میں زیادہ ہے، زبردست ہے، وہ انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اللہ رب العالمین آپ کو اور مجھ کو رہتی زندگی تک ان تمام کی سیرت کو پڑھ کر اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عنایت بخشے، اللہم آمین۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔